بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبی الکریم. سامعین محترم، ناظرین گرامی قدر، دین کی جڑ اور شاخ، اصول دین اور فروع دین کے ضمن میں گفتگو جاری اور ساری ہے. یہاں تک جناب عیسیٰ علیہ السلام اور پیغمبر اسلام کی حیات کے سلسلے میں بات چل رہی تھی. جناب عیسیٰ کے منزل، مقام، رفعت اور بہت سے واقعات، جناب مریم، جناب عیسیٰ کی رسالت اور عیسائی مسیح یا بندہ خدا، اور جناب عیسیٰ کے اقوال اور ان کی باتیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام، رتبہ، درجہ، بہت سی باتیں ہیں. کہاں تک ان تمام چیزوں کی تشریح بیان کی جائے. ہم آپ کی خدمت میں نور رسالت کے ضمن میں کچھ باتیں گزارش کر دیں. اسلام سے پہلے دنیا کی جو گری ہوئی حالت تھی، اس کا عکس تاریخ کے صاف آئینے میں بخوبی نظر آتا ہے. فتنہ اور فساد کی تاریکی، ستم کی اندھیریاں اور خوریزی کے سیلاب، بت پرستی کے بادل تاریخ کے آئینے میں باقاعدہ نظر آ رہے ہیں. اسلام سے پہلے بشریت کا قافلہ تباہی اور بربادی کے دہانے پہ کھڑا تھا اور ہر آن اس کی ہلاکت کا خوف لگا رہتا تھا. ایک ذرا سی جنبش میں ہمیشہ کے لیے نیست و نابود ہو سکتا تھا. مذہب اور عقائد جزیرہ عربوں نے اپنے دل دماغ بتوں کے حوالے کر دیا تھا. جس چیز پر نگاہ پڑتی تھی اسی کو بت مان لیتے تھے، خدا مان لیتے تھے، اور اس کے سامنے صرف سجدہ ہی نہیں کرتے تھے بلکہ اپنی ساری پونجی، دولت، سرمایہ اس پر بھیٹ چڑھا دیتے تھے. یہاں تک کہ اپنی زراعت کا بھی بعض حصہ، اپنی کھیتی کا بھی بعض حصہ بتوں کی نظر کر دیتے تھے. ان کا عقیدہ یہ تھا کہ جو کچھ ہے بس یہی دنیا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور زندگی نہیں ہے. جن بتوں کو انہوں نے اپنا خدا منتخب کیا تھا، ان کا قسم پرسی سے بالکل یہی ناواقف تھے. وہ عرب جو بتوں کی لاچارگی کو نہ سمجھ پاتے تھے، وہ حیات اور آخرت کے کیا معتقد ہوں گے. اور یقیناً یہ بات تعجب خیز ہے. ان لوگوں نے اس گھر کو بتوں سے سجایا تھا جسے حضرت ابراہیم نے خدا کے حکم سے خدا کے لیے تعمیر کیا تھا. ایران کے حالات کیا تھے؟ اس وقت ایران میں بھی مختلف مذاہب کا وجود تھا، لیکن اکثریت جس دین کے معتقد تھی وہ زرتشت تھا، اور یہی ایران کی حکومت کا دین تھا. صرف پیسہ دولت، تخت و تاج کی باتیں تھیں. اگر یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ زرتشت خدا کے پیغمبر تھے،
اور انہوں نے توحید کی بنیاد پر دین کی عمارت استوار کی تھی، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ان کی تعلیمات زمانے کے دست بستے سے بردستے سے محفوظ نہ رہ سکی، اور انہیں اس میں تحریف کی گئی کہ رفتہ رفتہ یہ دین حکمران طبقے کا مفاد کا ضامن ہو گیا، اور اس کی شکل و صورت سبھی بدل گئی۔ اس دین کی خوشنما اور پرمغز اصول ایک پردہ بن گئے، اور جس کی آڑ لے کر مذہبی رہنما جس طرح چاہتے ان اصولوں کی تفسیر توجیہ بیان کرتے۔ ہر تفسیر اپنے مفاد اور حکمران کے مفاد کے تحفظ کے لیے ہوتی، یہاں تک کہ توحید کی جگہ شرک نے لے لی، دین کی صرف ظاہری صورت باقی رہ گئی اور اندر سے دیمک چاٹ گئی۔ آریہ قوم کے پرانے خداؤں نے زرتشت مذہب میں دوبارہ جنم لیا۔ آریہ قوم کے بہت پرانے خدا بنام بازار تھا، اور ان خداؤں کا دوبارہ ظہور یاشت کی کتاب اوستا میں ہوا، اور اسی طرح ہوا کہ خدا وائی کا بھی ظہور ہوا، لیکن سب سے زیادہ مہم خدا رحمت مترا ہے، جس کا ذکر اوستا کے آخری دستاویز میں عظمت کے ساتھ کیا گیا۔ یہ ساری چیزیں ہیں۔ کیا کیا تھا؟ سورج آگ کی پرستش کا رواج تھا، اس لیے جب ساسانی کسی عیسائی عالم دین کو عیسائیت چھوڑنے پر مجبور کرتے تھے تو اس سے دوسرے خداؤں کی عبادت کے علاوہ یہ بھی عہد لیتے تھے کہ وہ سورج کی بھی پوجا کرے گا۔ شہزادہ دوم نے سیمیوں برسعی سے کہا کہ اس کی جان اس وقت بخش سکتا ہے جب وہ سورج کی مدح ثنا کرے۔ کتاب صدد جس میں زشتگی مذہب کے احکام کی تشریح کی گئی ہے، اور اس طرح ایران کے حالات بہت خراب تھے۔ تمام ہم مذہب افراد کے لیے ضروری ہے کہ روزانہ 3 مرتبہ سورج کی پرستش کریں، اور اسی طرح چاند اور آگ کی بھی پرستش کریں، لہذا دین میں ان چیزوں کی عبادت کرنا واجب ہو گیا تھا۔ اور اس وقت روم کی حالت ایران سے کچھ بہتر نہ تھی۔ روم میں بھی عیسائیت تحریف ہو چکی تھی، توحید کی جگہ شرک اور تثلیت کا اضافہ کر دیا گیا تھا۔ فرانس، برطانیہ اور اسپین میں بھی خدائے واحد کا عقیدہ نہ تھا۔ ہندوستان میں طرح طرح کے دین رائج تھے، لیکن سب سے زیادہ بت پرستی کا رواج تھا۔ طبقاتی اختلاف اور نسلی امتیاز۔ ایران میں لوگوں کو طبقات میں تقسیم کر دیا گیا تھا۔ ہر طبقے خاص امتیاز کا مالک تھا۔ سب سے زیادہ ممتاز وہ طبقے تھے جو حکومت وقت سے نزدیک تھے۔ مشہور مورخ طبری کے بقول طبقات کے درمیان اتنا زیادہ فاصلہ تھا کہ ابو انو شیرواں کے زمانے میں بھی مزدور طبقے کے لیے لکھنے پڑھنے کی آزادی نہ تھی۔ یہ تفریق اس وقت اس قدر نمایاں تھی جب انو شیرواں کے علم و دوستی اور عدالت گستری کا چرچا سن کر روم کے فلاسفہ نے ایران میں پناہ لی تو وہ اس تفریق کو برداشت نہیں کر پائے اور ایران سے واپس چلے گئے۔ فردوسی نے اپنے شاہنامہ میں اس تفریق کے منظر کشی کی ہے۔ اموریہ اور حلب کے درمیان انوشیرواں کی فوج اور سپاہ روم میں زبردست جنگ چھڑتی رہی، اور جب جنگ کی آگ بھڑکتے بھڑکتے ایران کی چھاونی قلعہ ثقیلہ کے دروازے تک پہنچ گئی تو اس وقت ایران کے 3 لاکھ سپاہی پیسے کی کمی، اسلحے کی قلت سے فریاد بلند کرنے لگے، اور اس وقت فوج کو پیسے کی سخت ضرورت تھی، اور جنگ گھوڑے اور دیگر وسائل جنگ کی فوری حاجت ہے۔ جب یہ خبر انوشیرواں تک پہنچی تو وہ سوچ میں پڑ گیا، جس نے اسے مریض کر دیا
اور اس نے اپنے وزیر بزرگ مہر کو بلایا اور کہا فوراً مازندران چلے جاؤ اور خزانے میں جو کچھ بھی ہے لے آؤ۔ وزیر کو شکست سر پر منڈلاتی نظر آ رہی تھی۔ مازندران کی مسافت کافی طولانی تھی، جس کی بنا پر وزیر کو یہ خطرہ تھا کہ مازندران سے آتے آتے کہیں شکست نہ ہو جائے، لہذا اس نے انوشیروان سے کہا بادشاہ خزانے تک جانے میں کوئی وقت لگے گا، کافی وقت لگے گا، جبکہ فوج کو فوری ضرورت ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو یہیں کسی نزدیک شہر کے روسا سے قرض لے لیا جائے اور اس طرح اس مشکل سے نجات حاصل کی جائے۔ انوشیروان نے وزیر کی رائے سے اتفاق کیا اور کہا فوراً کسی کو بھیج کر قرضہ حاصل کر لیا جائے۔ بزرگ مہر نے ایک وجیح اور عقل مند شخص کو منتخب کیا اور نزدیک ہی ایک شہر کی طرف روانہ کر دیا تاکہ وہاں کے بڑے زمیندار روسا دولت مند سے قرض حاصل کرے۔ نمائندہ شہر پہنچا اور تلاش کرتے ہوئے ایک بوڑھا موچی کے پاس پہنچا تو مزدور طبقے سے تعلق ضرور رکھتا تھا، مگر ساری ضرورتیں پورا کرنے کی قدرت رکھتا تھا۔ وہ خوشی خوشی راضی ہو گیا، اور لیکن اس کی ایک تمنا یہ تھی کہ بادشاہ اس کے اکلوتے فرزند کو تعلیم حاصل کرنے کی اجازت دے جو اس وقت صرف اونچے طبقے کا حق ہے۔ بڑے لوگ سے دولت مند جو ہے پڑھ سکتے تھے اور باقی کسی کو پڑھنے کا حق نہیں تھا۔ نمائندے نے واپس آ کر بزرگ مہر کے سامنے سارا قصہ بتا دیا۔ بزرگ مہر انوشیروان کے پاس گیا اور سارا قصہ دہرا دیا۔ انوشیروان نے اس بوڑھے موچی کی اس تمنا کو توہین محسوس کیا اور کمال بے حیائی کے ساتھ اس کی یہ تمنا رد کر دی اور اپنی سخت ضرورت کے باوجود اس کے قرض کی پیشکش کو قبول نہ کیا۔ غصے کے عالم میں بزرگ مہر سے کہنے لگا کہ تمہارے عقل پر پتھر پڑ گئے ہیں، کیا فوراً اس نمائندے کو واپس بلاؤ اور کہیں وہ اس سے قرض حاصل نہ کر لے۔ اب یہ نوبت آ گئی کہ نچلے طبقے کے لوگ افراد اپنی اولاد کو تعلیم دلانے کی تمنا کریں تاکہ جب وہ تعلیم حاصل کر لے اور ہماری اولاد تخت نشین ہو تو اس پر برتری حاصل کر لے۔ بعد میں آنے والے نسلیں ہمیں کسی نام سے یاد کرے گی، سوائے ہم پر لعنت بھیجنے کے کچھ بھی یاد نہیں کرے گی۔ یہ واقعہ طبقات کے درمیان اختلاف امتیاز کو بخوبی بیان کر رہے ہیں، اور یہی کچھ حالات اس وقت روم اور ہندوستان کے بھی تھے، اور اونچے طبقے کے لیے سارے وسائل فراہم تھے اور نیچے طبقے اور ہر سہولت سے محروم تھا، اور اس وقت لوگ نسلی امتیاز پر فخر و مباحات کرتے تھے اور اپنے کو دوسرے سے بلند اور بالا جانتے تھے۔ یہی صورتحال اس وقت بھی ہے، مگر پہلے سے کچھ کم۔ عورت کی منزل اسلام سے پہلے عرب انسان دوسرے تمام چیزوں کی طرح عورت کا بھی مالک ہوتا تھا۔ بیٹے کو جہاں اور چیزیں باپ سے ورثے میں ملتی تھی وہاں عورت بھی ملتی تھی۔ عورت باپ، بیٹے یا شوہر کی ملکیت ہوا کرتی تھی۔ لڑکیاں ان کے لیے باعث ذلت تھی۔ بعض قبیلے تو لڑکیوں کو اس قدر باعث لعنت سمجھتے تھے کہ ان کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ ایران پس طبقاتی نظام نے عورت کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا، ہر ایک کی طرح اس کے بھی حقوق پامال کیے گئے۔ یونان عورت نجس العین تصور کی جاتی تھی اور اس کو شیطان کی اولاد جانتے تھے اور مجسم جانور سمجھتے تھے۔ آپ دیکھ لیجئے یہاں تک کہ قرآن میں بھی ہے، سورہ نحل آیت نمبر 59 میں ہے کہ زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ ہندوستان کے حالات، یہاں بھی عورت کی حالت دوسری جگہوں سے بہتر نہ تھی۔ عورت ہمیشہ باپ، شوہر یا بیٹے کی غلام رہتی تھی اور اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ اپنے شوہر کو آقا کہہ کے خطاب کرے، اور اگر اس کی زندگی میں شوہر کا انتقال ہو جاتا تو اس کو بھی اس کے ساتھ زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ جاپان عورتیں تا زندگی باپ، بیٹے یا شوہر کی سرپرستی میں زندگی بسر کرتی تھیں،
لڑکیوں کے لیے وراثت میں کوئی جگہ نہیں تھی۔ چین باپ کو یہ قدرت حاصل تھی کہ وہ اپنی زوجہ، بیوی اور اولاد کو غلام بنا کر بیچ سکے۔ بسا اوقات وہ قتل بھی کر سکتا تھا۔ ویل ڈورانٹ نے چین کے قدیمی شاعر کا ایک قطعہ نقل کیا ہے جس سے عورت کی حیثیت کا بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے۔ عورت ہونا کس قدر غم انگیز ہے، زمین پر کوئی بھی چیز عورت سے سستی نہیں ہے۔ جس وقت لڑکی پیدا ہوتی ہے اس وقت کسی کے بھی چہرے سے خوشی نظر نہیں آتی، کسی کے لب پہ مسکراہٹ نہیں آتی، اور اس سماج میں عورت کی کوئی بھی وقت نہیں تھی، اور کبھی تو اس کے بیابانوں میں بھیڑیے کے حوالے کر دیے جاتے تھے۔ جنگل میں روم، یہاں بھی عورت کی برائی کا پتلا جانا جاتا تھا، اور بچوں کی طرح اس کی بھی نگرانی ضرور سمجھی جاتی تھی۔ اس وقت ساری دنیا فتنہ اور فساد کی تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی، کہیں بھی کوئی روشنی نظر نہیں آ رہی تھی۔ گرچہ فطرت کے تہوں میں اصلاح کی شمع ٹمٹما رہی تھی، لیکن کبھی شہوت اور ظلم اور ستم کی سیاہی میں ایک طرف، دوسری طرف فقر و فاقے کی فلاکت اور بار فضا میں کھو گئی تھی۔ یہ فطری آرزو اس قدر بے نور ہو گئی تھی جو راہ روان اور راہ راست کی رہنمائی کرنے سے قاصر تھی۔ گھٹا ٹوپ اندھیرا ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیے تھا، ساری دنیا اسی تاریکی میں سردھن رہی تھی۔ چاروں طرف ظلم اس قدر پھیلی ہوئی تھی جسے صرف چمکتا دمکتا سورج ہی دور کر سکتا ہے۔ ساری دنیا سے زیادہ عرب میں تاریکی تھی، جہاں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، گویا لوگ پستی اور فساد کی آخری حد تک پہنچ گئے تھے۔ اس وقت کی عکاسی حضرت امیر المؤمنین نے ان الفاظ سے فرمایا: اے گروہ عرب، تم اس سے پہلے بدترین دین کی پیروی کرتے تھے اور بدترین جگہ زندگی گزار رہے تھے، سنگلاخ وادیوں اور سانپوں کے درمیان دن گزار رہے تھے۔ ایسے سانپ جو بہرے تھے، کسی آواز کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ تم گندے پانی پیتے تھے اور خراب غذا استعمال کرتے تھے، ایک دوسرے کو خون بہاتے تھے، رشتہ داروں سے دور رہتے تھے، بت کی پرستش کرتے تھے اور گناہوں میں ملوث رہتے تھے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 17 ربیع الاول 570 عیسوی میں ہجرت سے 53 سال پہلے مکہ معظمہ میں ہوئی۔ آپ کے والد جناب عبداللہ جناب اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کا انتقال حضرت کی پیدائش سے پہلے ہی ہو گیا تھا۔ آپ کی والدہ ماجدہ جناب آمنہ اپنے وقت کی پارسا ترین خاتون تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پاکیزہ ترین عورت جناب حلیمہ کے سپرد کیا گیا تاکہ وہ آپ کے دودھ پلائیں اور آپ کی خدمت کریں اور ساتھ ہی ساتھ دیکھ بھال بھی کرتی رہیں۔ ابھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال کے نہیں ہوئے تھے کہ جناب حلیمہ سے فرمائش کی کہ اپنی رضاعی دودھ شریکی بھائیوں کے ہمراہ صحرا جائیں گے، اور جہاں جناب حلیمہ کا بیان ہے کہ میں نے دوسرے دن حضرت کو نہلایا دھلایا، بالوں کو سنوارا، آنکھوں میں سرما لگایا اور ایک یمنی پتھر حضرت کے گلے میں لٹکا دیا تاکہ صحرائی بھوت آپ کو نہیں گدن پہنچانے پائیں، لیکن حضرت نے اس کو اتار دیا اور فرمایا: مادر گرامی، آپ مطمئن رہیں، میرا خدا میرے ساتھ ہے اور جو میری حفاظت کرے گا۔ ابتدائی سے رحمت الہی حضرت کے شامل حال تھی، مسلسل فرشتوں کے ذریعے آپ کی مدد ہوتی رہی اور تمام غلط باتوں کے سدھار کے لیے آپ کو الہام کیا جاتا رہا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار و گفتار نے بچپنے ہی میں لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔ ایام جوانی میں بھی آپ تمام جاہل آداب اور رسوم سے دور رہے،
کبھی بھی کسی بزم اور غزل خوانی، محفل رقص اور سرور میں شرکت نہیں کی، شراب منہ نہ لگائی اور بتوں کو ہمیشہ دشمن سمجھا۔ آپ راست باز اور راست کردار تھے۔ اعلان نبوت سے برسوں قبل لوگ آپ کو امین کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ آپ پاک دل، روشن فکر، الہی خربو وہ کے مالک تھے۔ ہر سال ایک مہینہ غار حرا میں رہتے تھے اور اپنے خدا سے راز و نیاز کی باتیں کرتے تھے۔ ایک ماہ کے بعد جب غار حرا سے باہر آتے تھے تو گھر جانے کے بجائے خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے اور اس کے بعد گھر تشریف لے جاتے تھے۔ 40 سال کی عمر میں جب آپ غار حرا میں عبادت میں مشغول تھے، اس وقت آپ کو مبعوث برسالت کیا گیا۔ 3 سال تک آپ پوشیدہ طور پر تبلیغ کرتے رہے اور اس مدت میں بہت سے لوگ آپ کے اوپر ایمان لائے۔ کم لوگ ایمان لائے اور مردوں میں ایمان لانے والے یعنی امیر المؤمنین نے آپ کی نبوت کی تصدیق کی۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا آپ کے اوپر ایمان لائیں اور 3 سال بعد آپ کو یہ حکم ملا کہ آپ کھلے عام لوگوں کو دین الہی کی دعوت دیں، اور اس لیے آپ نے اپنے اعزاء کو رات کے کھانے پر دعوت دی۔ 40 افراد اس دعوت میں شریک تھے، لیکن حضرت نے دعوت کے لیے کھانا جو تیار کرایا تھا وہ صرف ایک آدمی کی غذا سے زیادہ نہ تھا، لیکن خدا کے فضل سے اس مختصر سی غذا سے سب سیراب ہو گئے۔ یہ دیکھ کر ابو لہب نے بغیر سوچے سمجھے کہہ دیا کہ محمد جادوگر ہیں، اور اس دن قبل اس کے کہ آپ کچھ بیان فرمائیں سارے رشتہ دار اٹھ کر چلے گئے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دن پھر ان لوگوں کو دعوت دی، اور دوسرے دن کھانا تمام ہونے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، اے فرزند عبد المطلب، کسی بھی قوم میں کوئی بھی جوان اس چیز سے بہتر کوئی چیز نہیں لایا جو میں تمہارے لیے لایا ہوں، اور میں تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی نیکی لے کر آیا ہوں۔ مجھے خدا کی طرف سے حکم ملا ہے کہ میں تمہیں اس کی طرف بلاؤں۔ تم میں سے کون ہے جو میری مدد کرے تاکہ وہ میرا بھائی اور جانشین قرار پائے؟ حضرت علی بن ابی طالب کے علاوہ کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ علی علیہ السلام نے نصرت کا وعدہ کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب کے شانوں پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا وصی ہے، تمہارے درمیان اس کی باتیں سنو اور ان کی اطاعت کرو۔ ایک روز آپ کوہ صفا پر تشریف لے گئے اور لوگوں کو اپنے پاس بلایا اور ان سے فرمایا، لوگوں، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ دشمن تمہارے گھات میں ہے اور جو صبح و شام کسی وقت حملہ کر سکتا ہے، تو کیا تم میری بات کا یقین کرو گے؟ سب نے مل کر کہا، ہاں یقیناً۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں اس سخت عذاب سے ڈرا رہا ہوں جو تم پر نازل ہونے والا ہے، اس خوف سے کہ کہیں حضرت کی بات لوگوں پر اثر انداز نہ ہو جائے۔ فوراً ابو لہب نے کہا، آپ نے یہی بات سنانے کے لیے ہمیں بلایا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز کلمہ توحید سے فرمایا۔ کلمہ توحید ہی کو تمام عقائد کی بنیاد قرار دی، لوگوں کو اس خدا سے واقف کرایا جو ان کی بنسبت ان سے زیادہ نزدیک ہے، تمام قسم کی بت پرستی اور شرک کو غلط قرار دیا، مکے کی فضا میں عظیم انقلاب برپا کر دیا، لوگوں کے افکار اپنے دین کی طرف موڑ دیے۔ گرچہ قریش اسلام کی ترقی سے سخت ناراض تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ سے بعد رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی اور کبھی حضرت کے قتل کا بھی منصوبہ بنایا، لیکن خداوند عالم کی نصرت و مدد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ثبات قدم سے قریش کی ہر کوشش نقص پر آب ثابت ہوئی اور اسلام روز افزوں ترقی کرتا گیا، یہاں تک کہ مکے سے باہر والے بھی اسلام کے معتقد ہونے لگے اور لوگ جان کی بازی لگا کر دین الہی قبول کرنے لگے۔ بعثت کے 11ویں سال قبیلہ خدرج کے کچھ افراد حج کی غرض سے مدینہ سے مکہ آئے۔ پیغمبر اسلام نے انہیں دین مقدس اسلام کی دعوت دی اور جس کو انہوں نے قبول کر لیا، ساتھ ہی ساتھ یہ وعدہ بھی کیا
کہ جب ہم اپنے وطن مدینہ واپس جائیں گے تو لوگوں کو آپ کے دین کی دعوت دیں گے۔ یہ لوگ مدینہ واپس آئے اور پیغمبر اسلام کا پیغام سارے مدینہ میں نشر کیا۔ دوسرے سال مدینہ کے 12 افراد نے عقبہ کے مقام پر حضرت کے ہاتھوں پر بیعت کی اور پھر یہ اقرار کیا کہ کبھی شرک نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے، کسی پر تہمت نہیں لگائیں گے، اور جس چیز کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں گے اس پر عمل کریں گے۔ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب نامی جوان کو قرآن کی تعلیم دینے کے لیے ان کے ہمراہ مدینہ بھیج دیا۔ اس طرح مدینہ کا بھاری گروہ آپ کے گرویدہ اور دین اسلام کا معتقد ہو گیا۔ تو یہ تھی پیغمبر اسلام کی باتیں، اور اسلام سے پہلے کیا تھا اور اسلام کے بعد کیا ہے۔ اور یقیناً آپ دیکھیں، اندازہ لگائیں کہ نبوت کا خاصہ، نبی کی ضرورت اور نبی کے افکار، اعلان، خاتم نبوت تک بات چل رہی تھی کہ نبوت جن کے اوپر تمام ہو گئی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلسلہ رسالت کی آخری کڑی ہیں، نبوت کا سلسلہ ان پر خدا نے ختم کر دیا، اس لیے ان کا لقب بھی خاتم الانبیاء ہے۔ خاتم یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ خاتم، میں نے کل گزارش کیا کہ مہر کو کہتے ہیں، اور چاہے وہ انگوٹھی ہو، چاہے وہ خط کے پیچھے لکھی ہوئی باتیں ہوں۔ لہذا آپ اندازہ لگائیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح زحمت اور تکلیف برداشت کی ہے۔ حضرت پیغمبر اسلام کا آخری نبی ہونا اور پیغمبر اسلام کے آخری پیغمبر نبوت کا سلسلے آپ پر ختم ہو گیا، یہ بات ضروریات دین مبین اسلام میں ہے۔ ضروری اور ضروریات کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص بھی مسلمان کے صف میں داخل ہوتا ہے بہت جلد جان لیتا ہے کہ تمام مسلمان اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں اور یہ چیز مسلمانوں کے نزدیک واضح اور تسلیم شدہ ہے۔ یعنی جو شخص بھی کسی مسلمان سے کوئی تعلق قائم کرے، اسے اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ جس طرح مسلمان خدا کے توحید کے قائل ہیں، اسی طرح پیغمبر اسلام کے آخری نبی ہونے پر بھی سب کا اتفاق ہے، اور کوئی بھی مسلمان کسی اور نبی کے انتظار میں نہیں ہے۔ در حقیقت بعثت انبیاء سے قافلہ بشریت نے تکامل کے مختلف مراحل یکے بعد دیگرے طے کیے، اور بالآخر انسان رشد و تکامل کے اس منزل تک پہنچ گیا کہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائے، یعنی اسلام کی مکمل اور جامع تعلیمات کی روشنی میں اپنے مسائل اور مشکلات حل کر سکتا ہے۔ بالفاظ دیگر، اسلام آخری اور جامع ترین قانون کا نام ہے جسے ذریعہ بشریت اپنے مسائل حل کر سکتا ہے، اعتقادات کے حوالے سے دینی بشریت کا مسئلہ ہو یا عمل کے اعتبار سے نظم و ضبط ہو۔ اسلام انسان کی تمام ضروریات کو ہر زمانے میں ہر جگہ پر حل کرتا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم الانبیاء ہونے کی دلیل یہی ہے کہ اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے ہمارے پاس متعدد دلائل ہیں، جس میں سے زیادہ روشن دلیل 3 دلیلیں ہیں۔ نمبر 1، اس مسئلے کا ضروری ہونا، جیسا کہ ہم کہہ چکے ہیں، کوئی بھی شخص دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود کسی مسلمان سے رابطہ کرے تو وہ اسے پیغمبر اسلام کی خاتمیت کا اعتقاد، یقین، عقیدہ رکھنا پڑے گا۔ لہذا اگر کوئی شخص اسلام کو دلیل اور منطق کے ذریعے بطور مذہب اختیار کرے تو اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ خاتمیت یعنی نبوت ختم ہوئی ہے کہ عقیدے کو بھی اختیار کرے، کیونکہ ہم گزشتہ سبق میں اسلام کے حقانیت اور اس کے قوانین کے متعدد دلیلوں سے ثابت کر چکے ہیں، اور چونکہ خاتمیت کا عقیدہ بھی ضروریات دین میں سے ہے، لہذا اس کو تسلیم کرنا بھی ضروری ہے۔ نمبر 2، آیات قرآن بھی آپ کے آخری نبی ہونے پر گواہ ہیں، جیسا کہ قرآن میں ہے کہ
کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، سورہ احزاب آیت نمبر 40۔ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، ہاں وہ اللہ کے رسول ہے اور خاتم النبیین ہے۔ یہ تعبیر قرآن مجید نے اس وقت پیش کی جب عربوں میں یہ پالک بچوں کا رواج تھا، وہ کسی کے بچے کو لے کر اپنا فرزند قرار دیتے تھے اور حقیقی اولاد کی طرح اپنے خاندان میں شامل کر لیتے تھے، اور محرم ہوتا تھا، میراث کا بھی حقدار ہو جاتا تھا۔ لیکن اسلام نے آ کر اس جاہلانہ رسم کا خاتمہ کیا اور کہا پالک بچے حقیقی بچوں کی طرح شرعی اور حقوقی قوانین میں شریک نہیں ہو سکتے۔ ان میں سے ایک حضرت زید بھی تھے اور جن کی پرورش آپ نے فرمائی تھی، لیکن وہ بھی آپ کے حقیقی بیٹے شمار نہیں ہو سکتے۔ لہذا قرآن نے کہا کہ بجائے اس کے کہ تم پیغمبر اسلام کو ان لوگوں میں سے کسی کا باپ کہہ کے پکارو، دو حقیقی اوصاف ہیں، رسالت اور خاتمیت، یعنی رسول اللہ ہے اور خاتم النبیین سے پکارا جائے۔ ان تعبیرات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا آخری نبی ہونا آپ کی رسالت کی طرف واضح طور پر روشن و ثابت ہے۔ اب یہ سوال ہوتا ہے کہ خاتم کے حقیقی مفہوم کیا ہے؟ خاتم کی اصل ختم سے ہے، جس کا معنی ہے ختم کرنے والا، اور وہ چیز جس کے ذریعے کسی کام کو ختم کیا جائے۔ مثلا خط کے نیچے مہر لگائی جاتی ہے، اور انگوٹھی میں جو نگ پہنے جاتے ہیں اس کے ذریعے مہر لگائی جاتی ہے، اور اس زمانے جاہلیت میں نام والی مہر کے بجائے نگینے سے ہی کام لیا جاتا تھا، اور ہر ایک کی انگوٹھی کے نگینے میں پر مختلف اور مخصوص نقش نگار نام کنندہ ہوتا تھا، اور وہ اسے اپنے خط یا مکتوب کے آخر میں لگاتے تھے۔ اسلام روایات میں ہے کہ جب آپ نے اس زمانے کے مختلف بادشاہوں، سردار اور رئیسوں کے نام اسلام قبول کرنے کی دعوت دینے کے لیے خطوط لکھنے کا فیصلہ کیا، تو آپ کی خدمت نے عرض کیا گیا کہ غیر عرب بادشاہ مہر کے بغیر کسی بھی خط کو قبول نہیں کرتے تھے، جبکہ اس وقت تک پیغمبر اسلام کے تمام خطوط مکمل طور پہ سادہ اور بغیر مہر کے ہوتے تھے۔ لہذا آپ کے حکم سے ایک انگوٹھی تیار کی گئی اور اس کے نگینے پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جملہ نقش کیا گیا، اور آپ کے تمام خطوط پہ یہی مہر لگائی جاتی تھی۔ لہذا خاتم کا اصلی معنی ختم کرنے والا اور آخر تک پہنچانے والا۔ نمبر 3، بہت سی روایات واضح ہے کہ آپ کے آخری نبی ہونے کو ثابت کرتی ہے، اور ان میں سے کچھ روایات یہاں ذکر ہیں۔ تفسیر مجموع البیان میں ایک معتبر حدیث حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے منقول ہے کہ آپ نے یہ حدیث پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے ان الفاظ میں نقل کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ انبیاء کے درمیان میری مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے ایک خوبصورت محل تعمیر کیا ہے، مگر صرف ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی ہے، جس کے نتیجے میں جو شخص بھی اس محل کو دیکھتا ہے تو یہ کہنے پر مجبور ہوتا ہے کہ کیا خوبصورت محل ہے، لیکن ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے، میں وہی آخری اینٹ ہوں، تمام انبیاء کی نبوت کا سلسلہ میرے اوپر تمام ہو گیا۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، حلال محمد حلال عبدہ الی یوم القیامہ، حرام 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 عبدہ الی یوم القیامہ۔ حلال محمد قیامت تک حلال اور حرام محمد قیامت تک حرام رہے گا۔ اصول کافی جلد نمبر 1۔ اہل تشیع اور سنت یہاں پیغمبر اسلام کے مشہور اور معروف حدیث آپ حضرت علی بن ابی طالب کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، آپ کے بعد میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو حضرت ہارون کی ہے اور حضرت موسیٰ سے تھی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نبوت ختم ہو گئی ہے، سلسلہ ختم ہو گیا، کوئی نبی نہیں ہونا۔ اس کے مشابہ بھی دسیوں حدیث سے اس بات کا ثبوت ہے کہ نبی اکرم کے آخری نبی ہونے کے باوجود ان کچھ سوالات ایسے ہیں جن کی طرف متوجہ ہوں۔ بعض افراد کہتے ہیں کہ لوگوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کا بھیجا جانا خدا کی طرف سے ایک بہت بڑا فیض و کرم ہے، تو موجودہ زمانے کے لوگ
اس بہت بڑی فائدے سے محروم کیوں ہیں؟ اس زمانے کے لوگوں کی رہبری اور ہدایت کے لیے کسی نئے رہنما کو کیوں نہیں بھیجا جا سکتا؟ اس قسم کی باتیں کرنے والے لوگ اس حقیقت سے غافل ہیں۔ ہمارے زمانے میں کسی نبی کے نہ ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اس زمانے کے لوگ وہ لیاقت اور خوبی نہیں رکھتے کہ جس کی وجہ سے ان کے لیے نبی بھیجا جائے، بلکہ اس زمانے میں فکری اور علمی طور پر کاروان انسانیت اس مقام تک پہنچ چکا ہے، اگر اس کے پاس پیغمبر اسلام کی صحیح تعلیمات ہوں اور وہ ان پر عمل بھی کرے تو وہ صراط مستقیم پر قائم اور دائم رہ سکتا ہے۔ ہم زیادہ وضاحت کے ساتھ ایک مثال پیش کر دیں۔ اولی العزم انبیاء یعنی وہ نبی جو صاحب کتاب اور نئی شریعت کے لیے بھیجے گئے تھے، 5 ہیں: حضرت نوح، حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت پیغمبر اسلام علیہ التحیۃ والسلام۔ ان میں سے ہر ایک نے ایک خاص زمانے میں لوگوں کی ہدایت اور ان کے رشد و کمال کے لیے تکالیف برداشت کی ہیں، جس کے نتیجے میں قافلہ بشریت ایک مرحلے سے گزر کر دوسرے مرحلے میں داخل ہوتا رہا ہے۔ دوسرے اولی العزم نبی نے اس قافلے کو تیسرے کے حوالے اور پھر آخر میں یہ قافلہ اپنی آخری منزل تک پہنچ کر اس قابل ہو گیا کہ اپنے راستے پر قائم اور دائم رہ سکے، اور یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک طالب علم اپنی تعلیم کو مکمل کرنے کے لیے مختلف تعلیمی مراحل طے کرتا ہے تاکہ تعلیم سے فارغ ہو سکے۔ البتہ فارغ التحصیل ہونا کوئی قابلیت کا معیار نہیں ہے، بلکہ ایک کامیاب اور مستقل زندگی اصل معیار ہے۔ پہلے پرائمری، پھر مڈل، پھر ہائی اسکول اور اس کے بعد ایم اے اور آخر میں پی ایچ ڈی کرتا ہے۔ اگر ایک ڈاکٹر اسکول یا یونیورسٹی میں نہیں جاتا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ یہ صلاحیت نہیں رکھتا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس اتنی علمی معلومات ہیں کہ اپنی علمی مشکلات کا حل کر سکتا ہے اور مزید مطالعے کے لیے ترقی کے منازل عبور کر سکتا ہے۔ دوسرا اعتراض، چونکہ معاشرہ ہمیشہ بدلتا رہتا ہے، تغیر و تبدیل کا شکار ہے، لہذا اسلام کے مستقل اور یکساں قوانین معاشرے کے جدید مسائل اور ضروریات کا حل پیش کرنے سے قاصر ہے۔ قوانین کا اجرا ہر قسم کے ظلم و ستم اور ناانصافی کے خلاف آواز حق کو بلند کرنا ہے۔ دوسرے قسم ان جامع قوانین اور اصولوں پر مبنی ہے جو مختلف موضوعات کے تغیر و تبدل کے ساتھ نئے صورت کو قبول کرتے ہیں اور جدید زمانے کی مشکلات اور مسائل کا حل پیش کرتے ہیں۔ مثلا ہمارے پاس ایک اسلامی قاعدہ بعنوان اوفوا بعقودہم، اپنے عہد و پیمان کا احترام کرتے ہوئے انہیں پورا کر دو، اور موجود ہے۔ ہمیں زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ مختلف تجارتی، سیاسی، اجتماعی مفید داریں پیش آتی ہیں۔ ہم قانون کلی کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک مسئلے کا جواب دیتے ہیں۔ اس طرح دوسرا قاعدہ بنام قاعدہ لا ضروری ولا اضرار، ہر قسم اور حکم کے مقابل میں ہمارا مددگار، جو قانون کسی فریاد اور معاشرے کے لیے باعث ضرر اور نقصان ہو۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا اسلام کے کلی قوانین کس قدر ہمارے مسائل اور مشکلات کو حل کرتے ہیں، اور اس قسم کے قوانین اسلام میں کثرت سے پائے جاتے ہیں، اور انہیں قوانین کی مدد سے ہم نے عظیم اسلامی انتظامات کے بعد اپنے پیچیدہ مسائل کے مشکلات پر قابو پایا ہے اور انہیں حل کر رہے ہیں۔ تیسرا اعتراض بلا شک و تردید، ہم اسلامی مسائل کے سلسلے میں رہبر اور قائد کے محتاج ہیں، جبکہ سلسلے نبوت کے ختم اور ان کے جانشین کے پردہ غیب میں ہونے کی وجہ سے ہم رہبر سے محروم ہو گئے، جبکہ کسی اور نبی کا انتظار بھی نہیں کیا جا سکتا۔
کیونکہ سلسلہ نبوت ختم ہو چکا ہے، کیا یہ بات اسلامی معاشرے کے لیے شدید نقصان دہ نہیں ہے؟ جواب: اس دور میں ایسے فقیہ کو رہبر قرار دیا گیا جو تمام ضروری شرائط کا حامل اور علم، تقوی اور سیاست، اقتصاد، اجتماعی اور معاشری مسائل میں ماہر اور صاحب نظر ہو۔ اس قسم کے رہبر کی پہچان کے لیے بھی اسلام نے ہماری رہنمائی کی، لہذا مسئلہ بھی پریشان کن نہیں ہے۔ اللہ نے نبوت کا سلسلہ جاری رکھا، اور اس کے بعد ولایت، اور اس کے بعد وصایت کا حصہ ہے جامع شرائط، اور یقیناً معاشرے کے اور تمام مسلمانوں کے رہبر اور قائد پیغمبر اسلام، اور اس کے بعد پیغمبر کے بعد ان کے جانشین خاص جناب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ لہذا مولائے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام خاص بلا فصل خلیفہ رہبر ہیں، اور نبوت اسی اعتبار سے تمام ہوئی ہے کہ نبوت اللہ تبارک و تعالیٰ کا اہم ترین درجہ ہے، عہدہ ہے، منصب ہے، اور اللہ نے نبی آخر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زندگی کو دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، اور اس اعتبار سے پیغمبر اسلام کی حیات جو 17 ربیع الاول سن 1 عام الفیل، اور آپ کی شہادت 28 صفر سن 11 ہجری کو ہوئی۔ یہاں تک کہ ماضی کی داستان اگر سنائے جائے تو لمبی چوڑی باتیں ہوں گی، اور ماضی کے داستان کے بعد آپ کا کارنامہ، آپ کی رہنمائی اور آپ کی ہدایت، کتنی زحمتیں، کتنی تکلیفیں آپ نے برداشت کی ہیں دین اسلام کو پھیلانے کے لیے۔ عربستان کا علاقہ جو تقریباً 1300 سے 1600 میل لمبا اور 600 میل چوڑا علاقہ، اور جس کا رقبہ 12,30,000 مربع میل ہوتا ہے، یعنی متحدہ جرمنی فرانس سے 4 گنا زیادہ اور متحدہ ہندوستان سے 1/3 کم۔ یہ علاقہ روز اول سے ادیان اور مذاہب کا گہوارہ رہا ہے۔ دنیا کے بے شمار مذاہب نے اسی علاقے میں جنم لیا ہے، اور اکثر کا مدفون بھی اسی خطے میں ہوا ہے۔ گفتگو جاری و ساری ہے، اور ختم المرسلین کے سلسلے میں بات ہے، اس کے بعد سلسلہ امامت انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین برحمتک یا ارحم الراحمین۔